معصومین نے آخری عشرے کی اہمیت کو زیادہ بیان کیا ہے۔ امام نے اس آخری عشرے کو عشرے الوداع ماہ رمضان کے نام سے بھی یاد کیا ہے۔ 4 رکعت نماز پڑھنی ہے اور 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے مکمل ہوگی، اور پھر اپنی حاجت کے لیے امام فرماتے ہیں کوئی اس طرح دعا مانگتا نہیں مگر خدا اس کی حاجت کو ضرور پورا فرما دیتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان آخری شبہائے ماہ رمضان میں امام جعفر صادق علیہ السلام رب کی بارگاہ میں ایک دعا مانگتے تھے، آئیے وہ ہر رات کی دعا ہے جو مشترکہ طور پر 10 راتوں کے لیے امام نے تعلیم فرمائی ہے، اور اس دعا سے پہلے یہ بات اندازہ بہرحال آپ کو بھی ہو رہا ہے کہ جب ماہ رمضان شروع ہوا تھا تو شوق کچھ اور تھا، اب جب ختم ہو رہا ہے تو ذوق کچھ اور ہو گیا ہے۔ اب ایسا لگتا ہے جیسے ہم گنتی کے دن پورے کر رہے ہیں۔ معاف کیجئے گا، کوئی اشتباہ نہ ہو، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، گنتی کے دن پورے کر رہے، ورنہ تو اب شب قدر ہو گئی تو بس اس کے بعد تو خدا کا بڑا احسان ہے۔ اگر ماہ رمضان کی پہلی رات شب قدر ہو جاتی تو باقی رمضان ہم کیسے گزارتے؟ اگر ماہ رمضان کے پہلے عشرے میں شب قدر ہو جاتی تو یہ باقی 20 دن کیسے گزرتے؟ خدا نے بڑا احسان کیا کہ آخری عشرے میں بھی، طاق راتوں میں بھی، اور ایک رات خاص 23ویں شب قدر کے عنوان سے ہمارے لیے مرحمت فرمائی ہے۔ لیکن بہرحال کی یہ راتیں بڑی معتبر ہیں۔ ٹھیک ہے، بازار جانا بھی ایک موضوع ہے، عید کی تیاری بھی ایک عنوان ہے، لیکن ساری تیاریوں سے بہتر ایک اور تیاری ہے کہ دنیا کے اعتبار سے بھی امور انجام دیجئے، اور خدمت سرکار سید الشہداء ہو سکتا ہے، مجھے بھی نہیں معلوم ہے اپنے بارے میں، اور آپ کو بھی نہیں معلوم اپنے بارے میں، کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کل کی مجلس میں آپ زندہ رہیں گے؟ ہم نہیں کہہ سکتے، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ ہم امید تو کر سکتے ہیں اللہ سے، امید تو کر سکتے ہیں اللہ سے کہ زندہ رہیں گے، یقین نہیں کر سکتے، دعویٰ نہیں ہے اللہ کے اوپر، کوئی حق نہیں ہمارا اللہ کے اوپر کہ ہم کہیں کل بھی زندہ رکھنا، یا جب محرم کے ایام آئیں تو ہمیں زندہ رکھنا، ہم ماتم جب کر لیں گے، مجلس جب کر لیں گے، اب تک کون زندہ رہے گا؟ لہٰذا ان راتوں میں بھی عبادت پہ ویسی ہی توجہ ہونی چاہیے، بلکہ شاید پہلے عشرے میں اتنی توجہ نہ بھی ہوتی تو ماہ رمضان کا پہلا عشرہ مکمل ہو جاتا، کیونکہ خاص طور پر معصومین نے آخری عشرے کی اہمیت کو زیادہ بیان کیا ہے۔ بلکہ یوں اس طرح سے بات کو مکمل کیجئے کہ امام نے اس آخری عشرے کو عشرے الوداع ماہ رمضان کے نام سے بھی یاد کیا ہے۔ اسی لیے دعا کے الفاظ ہیں، اللہم عدی عنا حق ما مضى من شہر رمضان واغفر لنا تقصیرنا فیہ۔ پہلا جملہ مکمل ہوا۔ اے پروردگار، امام فرماتے ہیں اس طرح رب کی بارگاہ میں ہر رات میں کہو، اللہم اے پروردگار، عدی ادا فرما دے، پورا فرما دے، مکمل فرما دے، عنا ہم سے، پورا قبول کر لے۔ کیا قبول کر لے پورا؟ حق من شہر رمضان، اس کا پورا حق جو اب تک گزر چکا ماہ رمضان کا حصہ، حق ما مضى من شہر رمضان۔ اور اے پروردگار، واغفر لنا، تو بخش دے ہمیں، تقصیرنا فیہ، کہ اگر ہم سے ان پچھلی شبوں میں، آج سے لے کر اور ماہ رمضان کی پہلی شب تک جو کوتاہی اور کمی واقع ہو گئی، مالک اسے معاف کر دے، حق کو قبول فرما لے، ہم حق ادا کر سکیں، اور مالک کوتاہی اگر ہو گئی ان ماہ رمضان کی راتیں جو گزر چکی ان میں تو معاف فرما دے۔ اور پھر پروردگار کی بارگاہ میں دعا کا اگلا حصہ، پروردگار وَتَسَلَّمْهُ مِنَّا مَقْبُولًا، اور ہم سے پورے ماہ رمضان کو سالم طور پر قبول فرما لے۔ اس کا مطلب گزرے ہوئے زمانے کے روزوں کی قبولیت کی دعا، گزرے ہوئے روزوں کے زمانے میں تقصیر کی معافی کی دعا، اور آنے والے تمام ماہ رمضان کے بقیہ روزوں کی قبولیت کی دعا کہ قبول فرما لے۔ ماہ رمضان کو 29 روزے ہوں یا 30 روزے ہوں،
سلامتی کے ساتھ ہم سے قبول فرما لے. یعنی کوئی کوتاہی میں نہیں سمجھ سکتا کل کا روزہ رکھ سکوں گا یا نہیں. رات میں حالت کیسی رہے گی؟ بہت اطمینان ہے اپنی طبیعت کے اوپر کہ آپ ماہ رمضان کے روزے ایک ساتھ مکمل کر لیں گے، لیکن کیا خبر ہے کب انسان کے لیے روزہ رکھنا اتنا مشکل امر ہو جائے کہ پھر وہ تڑپے اور ترس سے کہ کاش یہ بیماری نہ آئی ہوتی تو میں روزے مکمل کر لیتا. تو دعا پڑھ لے کہ پروردگار تسلمہ منا مقبولا. اور پھر وہ خاص جملہ جو امام نے اس کے تیسرے حصے میں بیان کے دعا کے وَلَا تُؤَاخِذْنَا، اور اے پروردگار ہم سے مواخذہ مت کرنا بِإِسْرَافِنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا، جو ہم نے اپنے نفسوں پر اس ماہ مبارک میں کوئی اگر زیادتی کر لی ہے. کبھی زیادتی اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ عبادت کا حق ادا نہیں کر پائے، کبھی زیادتی اس اعتبار سے کہ ماہ رمضان کے احترام کو پامال کر دیا. تو پروردگار ہم سے اس زیادتی پر مواخذہ مت کرنا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا کا وہ جملہ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا، اور یہ امام علیہ السلام کی دعا ماہ رمضان کی آخری راتوں کے اعتبار سے، چونکہ خاص لمحات میں امام کی یہ دعا ہے، پروردگار ہم سے مواخذہ مت کرنا بے اسرافنا علی انفسنا، کہ جو ہم نے اپنے نفسوں پر زیادتی کر لی ہے اس پر ہمارا مواخذہ گرفت مت کرنا. وَاجْعَلْنَا مِنَ الْمَرْحُومِينَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْمَحْرُومِينَ. دو جملے اور آخر کے، پروردگار ہمیں ان میں سے قرار دینا کہ جن پر تو نے اپنی رحمت کو نازل کیا ہے. من المرحومین، اردو کے لحاظ سے میں کہوں کہ پروردگار ہمیں مرحوم بنا دینا. حالانکہ یہ کبھی کبھار تو ایسا مشکل مسئلہ ہوتا ہے جب کبھی پرچی دعائے شفا اور دعائے صحت کی اور فاتحہ کے ناموں کی آگے پیچھے ہو جائے. جن کے لیے دعائے صحت کروانی تھی ان کے لیے فاتحہ پڑھوا دی گئی، اور جن کے لیے فاتحہ پڑھوانی تھی ان کے لیے دعائے صحت کروا دی گئی. تو اگر مرحوم کی دعائیں صحت ہو گئی تو کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر کسی بیمار کی فاتحہ ہو گئی تو پھر پڑھنے والے کے لیے مشکلات بہت ہو جاتی ہیں. یا خیر اور بہت سے مسائل آگے نکل جاتے ہیں بات کو پھر روکتے ہوئے. ہم اپنے آپ کو مرحوم کہتے ہوئے گھبراتے کیوں ہیں؟ کوئی کہے کہ مرحوم آ گئے کتنا غصہ آتا ہے. خدا نہ خواستہ مرحوم ہوں دشمن آپ کے؟ نہیں، ہم مرحوم ہیں. وَاجْعَلْنَا مِنَ الْمَرْحُومِينَ، اے خدایا ہمیں مرحومین میں سے قرار دینا، جن پر رحمت نازل کیے تو نے ان میں سے قرار دینا. وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْمَحْرُومِينَ، اور ہمیں ان میں سے نہ قرار دینا کہ جو محروم کر دیے گئے. خدایا میری اور آپ کی دعا اس ماہ رمضان میں اور تمام مومنین اور مومنات کی یہ دعا مقبول و منظور فرما. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس دعا کے پیغام کے ساتھ اور پھر روز ایک نماز کا تذکرہ. کچھ گنتی کے چند راتیں باقی ہیں اور بہرحال نمازیں تو بہت زیادہ ہیں جو مستحب نمازوں کے عنوان میں ہیں. البتہ کچھ نمازیں ہم نے بیان کر دیں، کچھ نمازیں باقی ہیں. غم و اندوہ سے نجات کی نماز، غم اور اندوہ سے نجات کی وہ نماز جسے امام سید سجاد علیہ السلام نے تعلیم فرمائی. امام علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ جب کبھی آپ اس کیفیت میں مبتلا ہوا کرتے تھے، یا آپ نے خود جو تعلیم فرمایا کہ جب کبھی ایسی کیفیت ہو تو تمہیں چاہیے کہ پاک اور صاف لباس کا انتخاب کرو اور مستحبات کے ساتھ مکمل وضو انجام دو. پاک اور صاف لباس اور مستحبات کے ساتھ مکمل وضو انجام دینا. کبھی ایسا ہو سکتا ہے وضو آپ اور ہم کر رہے ہوں مگر مستحبات کو چھوڑ دیتے ہوں. جن میں سے خاص طور سے بعض مستحبات تو ایسے ہیں
کہ جن کو چھوڑ دینے سے انسان کے لیے شاید نماز میں مشکلات پیش آئیں، جیسے منہ کے اندر جو غذا کے ذرے رہ جاتے ہیں، اگر کلی نہ کی جائے تو اس بات کا امکان ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے، تلاوت قرآن کرتے ہوئے وہ ذرات زبان پر آئیں گے۔ جب زبان پر آئیں گے تو پھر مخارج میں پرابلم پیدا ہوگی۔ تو شاید بعض مستحبات کا تعلق ایسا ہے جو انسان کے واجبات پر اثر انداز بھی ہوتا ہے، مگر امام فرماتے مکمل طور پر مستحبات انجام دیتے ہوئے وضو کیجئے، پاک صاف لباس پہنیے، اور پھر امام کے الفاظ تو یہ ہیں کہ گھر کی چھت پر جائیے۔ لیکن اگر گھر کی چھت میسر نہیں ہے تو پھر جہاں ممکن ہے کہ آپ زیر آسمان نماز پڑھ سکیں، یا جہاں ممکن ہے کہ آپ خلوت میں یا مقام قبولیت نماز پہ نماز پڑھ سکیں، مسجد میں آ کر، امام بارگاہ میں جا کر، یا کسی ایسے مقام پر جا کر جہاں نماز پڑھنے میں آپ کو زیادہ لطف محسوس ہوتا ہے، نماز پڑھ لیجئے۔ 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے مکمل ہوگی، اور نماز کی نیت چونکہ مخصوص لکھی نہیں اس روایت میں، تو غم و اندوہ سے نجات کی نماز یا نماز امام سید سجاد علیہ السلام، 2 رکعت نماز قربتاً اللہ۔ رکعت اول میں الحمد کے بعد، رکعت اول میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ زلزال کی تلاوت، رکعت دوم میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ اذا جاء نصر اللہ کی تلاوت، 2 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ پھر 2 رکعت نماز، رکعت اول میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ کافرون کی تلاوت، اور رکعت دوم میں یعنی آخری رکعت کے اندر الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت۔ زلزال، نصر، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، 4 رکعت نماز۔ یہ 4 رکعت نماز مکمل کر کے 2 رکعت کی 2 نمازیں مکمل کر کے آپ نے پھر رب کی بارگاہ میں، امام فرماتے ہیں مردوں کے لیے تو یہ بات آسان ہے کہ وہ اپنے سر سے کسی کپڑے کو یا عمامے کو، یا اگر کیپ پہنے ہوئے ہیں تو سر کو برہنہ کر لیجئے۔ یہ بات مردوں کے لیے تو بہت مناسب ہے کہ جہاں کوئی دیکھنے والا ہو کہ نہ ہو وہ اپنے سر کو برہنہ کر سکتے ہیں۔ البتہ اگر مومنات کی نماز پڑھیں گی تو ان کے لیے بہرحال ذمہ داری یہ حجاب رہے گا کہ ان کے سر کے بال نمایاں نہیں ہونے چاہیے کہ جہاں کوئی دیکھنے والا انہیں موجود ہو، نامحرم۔ پھر یہ عمل انجام دے کر کے سر کو برہنہ کرنے کے بعد رب کو واسطہ دیجئے کہ پروردگار ان اسماء کا واسطہ، اسماء ناموں کا واسطہ، کہ جن ناموں کو اگر آسمان کے بند دروازوں پر پڑھا جائے تو آسمان کے بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر ان ناموں کو، ان اسماء کا واسطہ کہ جن ناموں کو اگر زمین پر پڑھا جائے تو زمین کے راستے کھل جاتے ہیں، زمین شگافتہ ہو جاتی ہے، زمین اپنے خزانے اگل دیتی ہے۔ ان ناموں کا واسطہ کہ جن ناموں کو اگر مشکلات کے مقابل پڑھا جائے تو مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ ان ناموں کا واسطہ کہ جن ناموں کو اگر اہل قبور کی قبور پہ پڑھا جائے تو مردوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ پروردگار تو درود نازل فرما محمد اور آل محمد پر، میری مشکل کو حل فرما۔ تو 4 جملے مولا نے استعمال کیے خدا کے ناموں کا عنوان دیتے ہوئے۔ خدا کے وہ نام آسمان پہ پڑھے جائیں تو دروازے وہاں کھل جائیں، زمین پہ پڑھے جائیں تو زمین اپنے خزانے اگل دے، اگر مشکلات کے مقابل پڑھے جائیں تو مشکلات ختم ہو جائیں، اگر اہل قبور کی قبور پہ پڑھے جائیں تو ان کی مغفرت ہو جائے، ان ناموں کا واسطہ۔ پھر 5واں جملہ ہے کہ درود نازل فرما محمد اور آل محمد پر، اور پھر اپنی حاجت کے لیے امام فرماتے ہیں کوئی اس طرح دعا مانگتا نہیں مگر خدا اس کی حاجت کو ضرور پورا فرما دیتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔